قرآن مجید میں جنت کا ذکر آتا ہے، جس اسلوب میں ذکر آتا ہے لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے علم کے لحاظ سے بھی کسی چیز کو ایسے ہی بیان کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے وہ مستقبل کی ایک چیز ہوتی ہے، ان کے علم میں طے ہے، ان کی اسکیم میں طے ہے، تو گویا ہو چکی۔ میرا رجحان یہی ہے، اور قرآن مجید میں اس کے بڑے صریح اشارات ہیں کہ یہ پوری کائنات جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ در حقیقت جنت اور دوزخ ہی کا مسالہ ہے۔ یہ مواد ہے، پورا بنا دی گئی ہے، اس وقت بھی موجود ہے، لیکن اس کو وہ صورت دی جائے گی جس کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں انسانوں کو بھی اور دوسری مخلوقات کو بھی آباد کریں گے۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ہم اس کائنات کی ایک ایک چیز کو، زمین ہے، آسمان ہے، اٹھائیں گے اور اٹھا کر تغیر و تبدل کر کے ایک نئی زمین اور نئے آسمانوں میں بدل دیں گے۔ یہ واقعہ ہے جس کی پھر تصویریں قرآن بیان کرتا ہے۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ سارا مسالہ ایک نئی صورت اختیار کرنا شروع کر دے گا، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ جنت اور دوزخ اس لحاظ سے تو موجود ہیں کہ ان کا سارا میٹیریل موجود ہے، یہ سارے اجرام فلکی، یہ تفصیل ہے۔ اس میں آپ کا اگر اطمینان زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ جیسے ہو اسی طرح مانتے رہیے۔